السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل میں نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پر چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں، اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو کیا وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ وہ کہے گا کہ اتنے لوگ آ گئے ہوں تو وہ ڈیرے داری کے شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لوٹاؤں۔ تو جب تک یہ دنیا دار خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تو رب کیسے خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پر چل کر آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا وہ فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری طور پر دنیا میں یعنی وہ دعا دینا اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ فوری دیا جاتا ہے اور نہ دیر سے دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں گے کہ کاش کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے ہمیں آخرت میں ملتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے، اور مانگ رہا ہوتا ہے کچھ اور، لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور ہی عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے کہ نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں مانگنا نہیں چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پر آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرماتے ہیں کہ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ محبوب فرما دو کہ اگر یہ نہیں مانگے گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے وہ جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزوئیں پیش کرو، اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو۔ دعا دنیا داروں سے جب مانگیں گے تو وہ اپنے لیے صرف مانگا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو اپنے لیے بھی مانگو گے اور دوسروں کے لیے بھی مانگو گے۔ وہ رب کریم ہے، وہ دیتا ہے تو خوش ہو کے دیتا ہے، اس سے مانگو، اس کے آگے جھولی پھیلاؤ، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرو، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز میں رکھتا ہے، اپنی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، بلکہ اس سے مانگنے پر انسان کو فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگے تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگے تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا کے لفظوں پر غور کیجئے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو وہ یہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا کہ وہ جو دعا مانگ رہا ہے اسے جا کر بتا دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، وہ دعا ہی اس انداز سے مانگ رہا ہے تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے۔ دعا خود ایک عبادت ہے، جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟
اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ان کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ جو ہے وہ میں موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے خاص فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی دینی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔